شعبان کے عنوان پر کچھ اعمال پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج میں انشاءاللہ اس پروگرام میں نماز کے وقفے سے پہلے اور بعد میں شعبان کے سارے اعمال مکمل طور پہ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میں روزوں کے ثواب کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں ہر روز کی نمازوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ شعبان شعبہ سے ہے، شعبہ یا شعب تقسیم اور سیری کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ نیکیوں میں تقسیم ہوتی ہے اور رزق ان کے صدقے میں تقسیم ہوتا ہے، اور 7 گنا نیکیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائیاں مٹائی جاتی ہیں شعبان کے مہینے میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ڈیٹیل بیان کیجئے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی پہلی شعبان کا روزہ رکھے گا تو خدا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی اتنی ہوگی جیسے اس نے 1 سال کی عبادت کی ہو۔ اگر کوئی شعبان کے 2 روزے رکھے گا تو اس کے وہ گناہ جو ہلاک کرنے والے ہوں گے خدا معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 3 روزے رکھے گا تو خدا اس کے لیے جنت میں در اور یاقوت کے 70 درجات بلند فرمائے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 4 روزے رکھے گا تو خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 5 روزے رکھے گا تو وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا۔ اگر کوئی شعبان کے 6 روزے رکھے گا تو اسے 70 قسم کی بلاؤں سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 7 روزے رکھے گا تو اللہ اسے شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھے گا۔ شیطان کا لشکر عمر بھر اس بندے سے دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 8 روزے رکھے گا تو اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک حوض کوثر کا پانی زندگی میں نہ پی لے۔ اگر کوئی 9 روزے شعبان کے رکھے گا تو منکر و نکیر سوال و جواب کے وقت اس پر مہربان ہوں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 10 روزے رکھے گا اس کی قبر 70 ذراع 70 گز بڑھا دی جائے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 11 روزے رکھے گا تو اس کی قبر نور کے 11 مناروں کا مرکز بنا دی جائے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 12 روزے رکھے گا اس کی قبر میں ہر روز 90,000 فرشتے اس کی زیارت کریں گے، اور اس وقت تک قبر میں رہیں گے جب تک اسرافیل سور نہ پھونکے۔ اگر کوئی شعبان کے 13 روزے رکھے گا تو 7 آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 14 روزے رکھے گا تو حیوانات، درندے، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 15 روزے رکھے گا خدا اسے ندا دے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھے جہنم کی آگ میں نہ جلاؤں گا۔ اگر کوئی شعبان کے 16 روزے رکھے گا تو اس کے سامنے سے آگ کے دریا بجھا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 17 روزے رکھے گا تو اس پر جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 18 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 19 روزے رکھے گا اسے جنت میں 70,000 در و یاقوت کے قصر عطا ہوں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 20 روزے رکھے گا تو 70,000 حور العین اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اگر کوئی شعبان کے 21 روزے رکھے گا اسے ملائکہ خوش آمدید کہیں گے، اور اس کے بدن پر اس کے بالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھے گا۔ اپنے پروں کو وہ فرشتے مس کریں گے اتنی مرتبہ جتنے بال ہوں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 22 روزے رکھے گا اسے 70,000 سندس و استبرق کے تاج پہنائے جائیں گے، لباس پہنائے جائیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 23 روزے رکھے گا
اس کے لیے نور کی سواری اس وقت لائی جائے گی جب وہ قبر سے نکلے گا، اور جب اس پر سوار ہوگا تو وہ جنت کی طرف پرواز کر جائے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 24 روزے رکھے گا تو اس کی 70,000 اہل توحید کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 25 روزے رکھے گا اسے نفاق سے براعت ہوگی۔ اگر کوئی شعبان کے 26 روزے رکھے گا خدا اسے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ نجات عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 27 روزے رکھے گا تو خدا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی شعبان کے 29 روزے رکھے گا تو اسے خدا کی طرف سے بڑی خوشیاں ملیں گی۔ اگر کوئی شعبان کے 30 روزے رکھے گا اسے عرش سے جبریل ندا کریں گے، اے شخص اپنے عمل کو دوبارہ شروع کر کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب آ جائیے شعبان کی ہر رات کی نماز کا ثواب اور ڈیٹیل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنے میں وقت ہو جائے گا نماز کا، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پہلی شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر جنت واجب ہوگی۔ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسری شعبان کی رات 50 رکعت 2 کر کے پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، سورہ توحید 1 دفعہ، سورہ فلق 1 دفعہ، سورۃ الناس 1 دفعہ پڑھے گا تو خدا کرامن کاتبین کو حکم دے گا کہ اس کے 1 سال تک گناہ نہ لکھو، اس شخص کی عبادت کو اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر لکھ لو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیسری شعبان کی رات 2 رکعت نماز ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 بار، سورہ توحید 25 بار پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا اور اسے 1000 حلے اور 1000 تاج پہنائے جائیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی شخص 4 شعبان کی رات 40 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، سورہ توحید 25 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا اور اس کے لیے ہر صورت کے بدلے میں 1000 شہر تعمیر کرے گا۔ رسول خدا نے فرمایا جو کوئی 5 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، سورہ توحید 5 مرتبہ پڑھے گا، پھر سلام پڑھ لے تو رسول خدا پر 70 دفعہ درود پڑھ لے، خدا اس کی دنیا اور آخرت کی 1000 حاجتوں کو پورا کرے گا اور ستاروں کی تعداد کے برابر جنت میں اسے شہر عطا ہوگی۔ جو کوئی شعبان کی رات 4 رکعت، 6 شعبان کی رات 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے گا، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد، 50 دفعہ سورہ توحید، تو اس کی روح اس حالت میں قبض ہوگی کہ وہ سعید ہوگا، اس کی قبر وسیع ہو جائے گی، جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی 7 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پہلی رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد، 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا تو رسول خدا فرماتے ہیں جو بھی مومن مرد عورت یہ پڑھے خدا ان کی دعا کو قبول کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا اور ہر دن ایک شہید کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں جو کوئی 8 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ اور آیت آمن الرسول 5 دفعہ، سورہ توحید 15 دفعہ، دوسری رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، انما انا بشر مثلکم 1 دفعہ اور سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ سمندر کے پانی کے جتنے بھی ہوں یا جھاگ جتنے خدا معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ اس کو اس کی طرح قرار دے گا جس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اگر کوئی شخص 9 شعبان کی رات 4 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، سورہ نصر 10 مرتبہ، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ رسول فرماتے ہیں اگر 10 شعبان کی رات 4 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے، ہر رکعت میں 1 دفعہ حمد، 1 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورۃ الکوثر، خدا فرشتوں سے کہے گا اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں درج کر دو، 1,00,000 درجات بڑھا دو، 1,000 دروازہ ایسا کھول دو رحمت کا جو اس کے لیے کبھی بند نہ ہو۔
فرمایا اگر کوئی 11 شعبان کی رات 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے گا اور ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے گا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، یہ نماز وہی مومن پڑھتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، خدا جنت کے باغوں میں سے ڈیفینیٹ اسے ایک باغ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص 12 شعبان کی رات 12 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ حمد اور 10 مرتبہ تکاثر پڑھے، خدا اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے 40 درجات بلند کرے گا، 40,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، اور یہ ثواب اس کے لیے شب قدر کو پا لینے کے برابر ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں جو کہ 13 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد 1 دفعہ سورہ و3 پڑھے گا، ایسے ہوگا جیسے اس نے اولاد اسماعیل سے 200 آدمیوں کو، غلاموں کو آزاد کرایا ہو، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسے ہو جائے گا جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا۔ یہ ایام البیض کی پہلی رات ہے۔ اگر کوئی شخص 14 شعبان کی رات 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد 5 مرتبہ سورہ عصر پڑھے، خدا اسے آدم سے لے کر قیامت تک نمازیوں کا ثواب درج کرے گا، عطا کرے گا، اسے قبر سے اس طرح نکالے گا جیسے سورج یا چاند آ گیا ہو، اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص 15 شعبان کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، اخلاص 10 مرتبہ، نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھے، سبحان الذی یحیی الموتى ویمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر، خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے، دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرماتا ہے، قیامت کے دن اسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آئندہ سال تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ 15 شعبان جب آ جائے تو 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں حمد 1 دفعہ، توحید 100 مرتبہ، فارغ ہو کر اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر، اللہم لا تبدل اسمی ولا جسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بی اعدائی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون۔ اگر کوئی شخص 16 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ حمد، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ توحید، اس کے لیے جنت میں 1000 محل تعمیر کیے جائیں گے۔ 17 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، توحید 71 مرتبہ، نماز سے فارغ ہو کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اور کوئی گناہ اس کا آئندہ درج بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص 18 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں 1 دفعہ فاتحہ، 5 مرتبہ توحید، تو وہ بھی جو حاجت رکھتا ہوگا اللہ اسی رات اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اگر شقی ہوگا تو سعید ہو جائے گا۔ 19 شعبان کی رات 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ اور قل اللہم مالک الملک 5 مرتبہ، خدا اس کے اس نماز کے عوض گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی 20 شعبان کی رات 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، نصر 15 مرتبہ، فرماتے ہیں حضور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، وہ دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اپنا مقام جنت میں دیکھ نہ لے۔ اگر کوئی 21 شعبان کی رات 8 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے، ہر رکعت میں حمد 1 دفعہ، توحید 1 دفعہ، فلق 1 دفعہ، ناس 1 دفعہ، پہلے بھی گزر چکا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے ستاروں کی برابر نیکیاں لکھ دے گا، درجات اس کے بلند ہوں گے، اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 22 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ حمد، 1 دفعہ کافرون، 15 دفعہ توحید، خدا اس کا نام آسمانوں میں صدیقین میں لکھے گا، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ حاضر ہوگا۔ جو کوئی 30 شعبان کی رات 30 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ فاتحہ، 1 دفعہ زلزال، خدا ہر قسم کے دھوکوں کو اس سے دور رکھے گا، سینہ اس کا اسلام کے لیے کھول دے گا، قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح معشور ہوگا۔ 24 شعبان کی رات 2 رکعت نماز ہے،
ہر ایک رکعت میں فاتحہ 1 مرتبہ 10 مرتبہ نصر، خدا ایسے نمازی کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے گا، جہنم سے بچائے گا، عذاب قبر ختم ہو جائے گا، حساب آسان ہو جائے گا۔ آدم و نوح جیسے انبیاء اس کی سفارش کریں۔ کوئی شخص 25 شعبان کی رات 10 رکعت نماز پڑھے، 2 کر کے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، تکاثر 1 دفعہ، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں میں جتنا ثواب اللہ دے گا اتنا اس کو دے گا۔ کوئی 26 شعبان کی رات 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد 1 دفعہ، آمن الرسول تا آخر 10 مرتبہ، خدا اسے دنیا اور آخرت کی ہر آفت سے بچائے گا، قیامت کے دن اسے 6 نور عطا کرے گا۔ 27 شعبان کی رات 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں فاتحہ 1 مرتبہ، اعلیٰ 10 مرتبہ، اللہ 1000 نیکیاں درج کرے گا، 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 حلے 1000 تاج نصیب ہوں گے۔ 28 شعبان کی رات 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے، ہر ایک میں حمد 1 مرتبہ، توحید و فلق و ناس تینوں، قل 1 مرتبہ، قیامت کے دن اٹھے گا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہر ہولناکی قیامت سے محفوظ ہوگا۔ اگر کوئی شخص 29 شعبان کی رات 10 رکعت نماز پڑھے، 2 کر کے، حمد 1 دفعہ، تکاثر فلق ناس توحید 10 مرتبہ، خدا اسے جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب دے گا، اعمال کو وزنی کر دے گا، حساب آسان ہوگا، پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزر جائے گا۔ ایک کال ہم لے لیتے ہیں، اگرچہ وقت نہیں، کال ڈراپ بھی ہو گئی ہے، اگرچہ وقت کم ہے، نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ یہاں پر آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ 30ویں شعبان کو 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، اعلیٰ 10 مرتبہ۔ ایک کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ 30ویں شب کو 2 رکعت نماز، حمد 1 مرتبہ، اعلیٰ 1 مرتبہ، ہر رکعت میں 100 دفعہ حضور پہ درود بھیجیں۔ اہل زمین و آسمان جمع ہو جائیں تو ایسے بندے کا ثواب درج نہ کر سکیں۔ یہ میں نے جلدی 30 روزوں 30 دنوں کی نمازوں کا تذکرہ بھی کر دیا، ثواب کا بھی ذکر کر دیا۔ بڑا میں شکر گزار ہوں تمام حاضرین، ناظرین، ناظرات کا، جو المہدی ٹی وی کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ٹی وی کو دیکھتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس میں لیلۃ البراءت کے سارے اعمال بیان کر دوں گا، کیونکہ لیلۃ البراءت خمیس کو ہے، تھرسڈے کو، تاکہ آپ آرام سے ان اعمال کو کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ اور کل نہ بھولیے گا انشاءاللہ العزیز 7 بجے ٹھیک برکات اسم اعظم کا پروگرام ہمارا آئے گا۔ کل آپ نے ضرور اس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ آج کیونکہ یوم ولادت حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ ہے، جو ہم شکل پیغمبر تھے، جناب لیلا کے فرزند، بی بی زینب نے جن کو پالا تھا، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، جن کی زیارت امام حسین کرتے تھے اپنے نانا کی شبیہ سمجھ کے، ڈھیر ساری مبارکباد کے ساتھ علی اکبر علیہ السلام کے وسیلے سے آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ نماز کے لیے ایک وقفہ لیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں 9 بجے انشاءاللہ ٹھیک دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ایک کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مولانا بات کر رہے ہیں؟ جی، آپا کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو بہت مبارک کرے۔ یوم ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام اور باقی شعبان کی بھی تمام مبارکوں کی ہولڈ کرے، ابھی بات کرتے ہیں۔ جی آپا خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی، یہ میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں، شاید آپ کو کتاب دی ہوئی ہے، زوم ان کر لیں اگر کنٹرول روم والے۔ اچھا، تحفہ درویش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 15 کے بعد 12 کے بعد سے تو لکھتی ہوں میں۔ اور ایک بات پوچھنا یہ تھا مولانا کہ آپ بولے تھے قرآن شریف سے پورا شروع
جی ہاں بہت شکریہ آپ نے، جی بہت شکریہ. یہ عمل جی آپ عرض کرتا ہوں، آپ واچ کریں ابھی عرض کرتا ہوں. یہ عمل جو بسم اللہ کا ختم ہے، یہ ایک ختم کریں آپ کی مرضی، 7 کریں آپ کی مرضی. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ قرآن ہے میرے پاس، یہ دیکھیے اس طریقے سے شروع کریں گے. مثلا یہ پہلا صفحہ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سطر پہ ہاتھ پھیرتے جائیں والناس تک، یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ختم ہو جائے گا. چاہے تو 7 اکٹھے کر لیں، چاہے تو ایک کر لیں. ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جی. آپ کا پروگرام تو بڑا معلوماتی ہے، تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی. جی ہلو جی بہن حکم کریں، فرمائیں. جی، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ 500 ہر سال دیتے ہیں، جی لیکن ہر جگہ قرآن میں نماز زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ سے کس طرح دیں ہم؟ ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے بہن کہ جو جی پہلی بات یہ ہے کہ خمس جب آپ دیتی ہیں تو ہمارا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ الماری فاؤنڈیشن ماشاء اللہ. اسی طرح بھیجتی ہوں، کبھی آپ لوگوں کو، کبھی اپنے ہاں امام بارگاہوں میں. بڑی مہربانی آپ کی. کینیڈا میں ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اور 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فطرہ جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. اور اگر کوئی کرنسی پہ بھی زکوٰۃ دے تو ہمارے بعض مراجع نے کہا ہے وہ دیں، سنت ہے وہ دیں. فرض جو ہے وہ 9 چیزوں پہ ہے. البتہ زکوٰۃ پر میں نے ایک مرتبہ پورا درس دیا تھا کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ٹیلنٹ کی زکوٰۃ مومنین کی خدمت ہے، لیاقت کی زکوٰۃ دوسرے مومنین تک فائدہ اٹھانا ہے، زکوٰۃ العلم نشرہ علم کی زکوٰۃ نشر کرنا ہے. تو زکوٰۃ پر انشاءاللہ پورا پروگرام میں کروں گا. بالکل اس زمانے میں کیونکہ زیادہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے، ان کے کیٹلز ہوتے تھے، ان کی کھجوریں ہوتی تھیں، ان کی گندم ہوتی تھی، ان کے اناج ہوتے تھے، اس لیے عموماً وہ خزانے وغیرہ نکلتے تھے، گوہر سیپی وغیرہ. اس لیے ان 9 چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی گئی. اور خمس کی یہی بیوٹی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈیورنگ دا ایئر فطرہ کے علاوہ زکوٰۃ نہ بھی ہو تو کم از کم اللہ کا حصہ، محمد و آل محمد کا حصہ، سادات امام کا حصہ خمس کی صورت میں نکلتا رہے. یہ دراصل اس پر ڈیٹیل سے گفتگو. وہ سائٹ بھی بتا دیجیے، کوئی اکاؤنٹ ہے تو کچھ ہے. ہاں میں انشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ ایک تو آپ ہمارے المہدی ٹی وی پہ نیچے ٹکر چل رہا ہے، اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے. آپ اس اکاؤنٹ میں بھی خمس کی رقم جمع کرا سکتی ہیں. اور اگر ہمیں آپ کال کرنا چاہیں تو نمبر بھی ہے، میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے 856 جی ہاں 266 5786. آپ مجھے کال بھی فرما دیں تو آپ وہاں پر بھی دے سکتی ہیں، ہم وہاں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. جی آپ تو آتے رہتے ہیں. جی آتے رہتے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. ابھی جمعہ کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ حسینیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے جشن پڑھیں گے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہن. شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے المہدی ٹی وی پر کال کی. سلامت رہیں. میں حاضر خدمت ہوں. تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. آپ واچ کرتی رہیں. خدا حافظ. خدا حافظ ناصر. تھوڑا سا وقفہ لے کے نماز کا پھر حاضر خدمت.